یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کریم نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں ایمان کے نور سے منور کیا، پیارے آقا جناب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آج سفر المظفر کی پہلی تاریخ ہے اور یہ سفر کا مہینہ ہے۔ یہ اولیاء اللہ کا منتخب شدہ مہینہ ہے۔ بڑے بڑے اکابر اولیاء کاملین کے آراس اس بابرکت مہینے کے اندر انعقاد پذیر ہوتے ہیں دنیا بھر میں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام پاکان امت کے صدقے ہم سب پر بالخصوص اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت پر رحم و کرم فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام کائنات میں جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، جنات ہوں، حور و غلماں ہوں، حیوانات ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، زمینی اور آسمانی مخلوقات ہوں، بحری اور بری مخلوقات ہوں، یعنی سمندری اور خشکی کی مخلوقات ہوں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں پر اپنی بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، جس کا حقیقی علم رب کریم خود جانتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، اس میں خصوصیت کے ساتھ حضرت انسان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن میں فرمایا۔ جیسے قرآن حکیم فرقان مجید میں سورہ 3 ہے، والتین والزیتون جو ہم پڑھتے ہیں، اس میں ایک آیت ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو حسین ترین صورت میں پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں انسان کو حسین مخلوق پیدا کیا۔ پھر انسان کو اللہ نے جسم عطا فرمایا، چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے، پکڑنے اور کھانے پینے کے لیے اور کام کے لیے ہاتھ عطا فرمائے، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، سننے کے لیے کان عطا فرمائے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے سانس کی نالیاں ہیں۔ انسان کے جسم کے اندر بے شمار اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اکرامات ہیں، جن کو ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کو اگر شمار میں ہم لانا چاہیں تو ہم نہیں لا سکتے۔ اسی طرح انسان کے پورے جسم کی جتنی بھی باڈی ہے، اس کے اوپر اللہ نے ایک چیز کو حاکم بنایا ہے اور اس کا نام ہے دل۔ وَهِيَ الْقَلْبُ حدیث کے اندر ہے۔ اور قرآن حکیم فرقان مجید کی متعدد آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانی دل کو اور بندہ مومن کے دل کو بالخصوص، انبیاء کرام کے دل کو بالخصوص، اور پھر ایک روایت کے مطابق، ایک حدیث کے مطابق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو بھی مخلوق پیدا کی ہے، اس مخلوق کو اسی حیت کے اندر کسی نہ کسی صورت میں خدا نے اس کو دل عطا فرمایا ہے۔ مثلا جانور ہیں، ان کا اپنا دل ہے، چرند ہیں، ان کا اپنا دل ہے، پرند ہیں، ان کا اپنا دل ہے، جنات ہیں، فرشتے ہیں، جو بھی خدا نے مخلوق پیدا کی ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم کے اندر دل عطا فرمایا ہے، اور حدیث کے مطابق حضور علیہ نبینا علیہ السلام نے اس دل کو پوری باڈی کا سربراہ قرار دیا ہے۔ اور ہمارے محدثین نے، مفسرین نے، اور بالخصوص اولیاء کاملین نے جو اہل تصوف ہیں، ان نے قلب مومن کے اوپر، مومن کے دل کے اوپر، اور مومن کے دل کی کیفیت کے اوپر، اور مومن کے دل کو خداوند قدوس نے جو روحانی درجات عطا فرمائے ہیں اس پر بڑی تفصیل سے ابحاث کی ہیں، اور بالخصوص تمام مفسرین نے جو قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بات کی ہے اور اس کی حقیقت کو جو بیان کیا ہے، جب بندہ اس کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے دل کی کیفیت کو خود بھی بیان فرمایا ہے، حدیث معراج ہے، اور معراج شریف کی حدیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شق صدر کا ذکر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو شق صدر، آپ کے دل کا جو آپریشن ہوا، جو فرشتوں نے آپ کے دل کو چیرا، آپ کے دل کو باہر نکالا، اور فرشتوں نے جو قلب مصطفیٰ کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اس کو حضرت جبریل نے بیان کیے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ جب میرے دل کو باہر نکالا گیا، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ جب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے معراج کے لیے لے جانے سے پہلے مجھے مسجد حرام سے جو ہے وہ حضرت ام ہانی کے گھر پر میں آرام فرما تھا، تو وہاں پر جبریل علیہ السلام آ گئے اور آپ کے ساتھ فرشتے تھے، تو انہوں نے مجھے لٹایا اور میرے سینے کو چیرا، حتیٰ کہ حضور نے اشارہ کر کے بتایا کہ حلقوم سے لے کر ناف تک میرے سینے کو چیرا گیا، اور میرے دل کو باہر نکالا گیا، پھر میرے دل کو چیرا گیا، پھر میرے دل کو دھویا گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر فرشتے، اللہ کی طرف سے فرشتے جو ہے وہ ایک سونے کی تشتری تھی، اور اس میں نور ہی نور تھا، ایمان اور حکمت سے بری ہوئی وہ تشتری تھی، وہ فرشتوں نے میرے دل کے اندر واپس ڈالی، پھر میرے دل کو سی دیا۔ فرمایا اس آپریشن کے دوران بلا دم من ولا وجہ، حضور فرماتے ہیں نہ تو مجھے خون نکلا نہ مجھے درد ہوا، اور میں اس پورے آپریشن کو کیا کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس دوران حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو بڑے بڑے فرشتے وہاں موجود تھے، تو جبریل علیہ السلام قلب مصطفیٰ کو جب اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے تو وہ اس کی کیفیت کو دیکھ کر بیان کر رہے تھے کہ اس دل کے اندر 2 آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتا ہے، اور 2 کان ہیں جن سے یہ سنتا ہے۔ تو وہ قلب مصطفیٰ کی کیفیات کو بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ نے قلب مومن کو قلب سلیم سے پکارا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر بندہ مومن کو اس کی بارگاہ میں شکر بجا لانے کے لیے جو مختلف دعائیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک دعا ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، وہ پارہ نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران ہے، اور اس کی آیت نمبر 8 ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا طریقہ بتایا ہے کہ جب تم اپنے رب سے دعا کرو، اور ہر وہ شخص جسے خداوند قدوس ایمان کا نور عطا فرمائے، ہدایت کا نور عطا فرمائے، اور تسکین اور سکون کی دولت عطا فرما دے، تو اسے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرنی چاہیے۔ اور کیا دعا کرنی چاہیے کہ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، اے اللہ بعد از ہدایتنا، فرمایا کہ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرمانا۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ ہمیشہ
اس آیت کے اندر رب فرماتا ہے کہ جب بھی بندہ مومن جسے ہدایت نصیب ہو جائے، جسے ایمان کا نور نصیب ہو جائے، جسے 5 وقت کی نماز ادائیگی کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، جو دین کے راستے پر اپنے آپ کو قائم رکھے اور سیرت اور سنت اور سیرت کو اپنی زندگی کا وہ شعار بنا لے، اور اپنی اس عارضی زندگی کو اپنی اخروی زندگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزارے، تو فرمایا کہ انسان کو خطرہ رہتا ہے کہ کسی بھی وقت کہیں اس سے بے خیالی کے اندر یا غصے کے اندر یا جان بوجھ کر یا کسی شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان کی زبان سے اور اس کے عمل سے کوئی ایسا جو ہے وہ گناہ سرزد ہو جائے کہ خدا اس سے ناراض ہو جائے اور اس کے اعمال ضائع ہو جائیں اور اس کے دل کی جو روشنی ہے ہدایت کی وہ اس سے محروم ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جب بھی تم خدا سے دعا کرو تو یہ دعا ضرور کیا کرو کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کیا ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد واپس ٹیڑھا نہ فرمانا، ہمارے دلوں کو محروم نہ فرمانا، ہمارے دلوں کو ہدایت پر قائم رکھنا، ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھنا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو یہ تلقین کر رہا ہے کہ جسے خداوند قدوس نے ایمان والا دل عطا فرما دیا ہے، ہدایت والا دل عطا فرما دیا ہے، جس طرح انسان اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے اس طرح اپنے ایمان کی اور اپنے دل کی حفاظت کرے۔ کیوں؟ دل جو ہے یہ انسان کے جسم کا ہیڈ ہے، یہ انسان کے جسم کا بادشاہ ہے، اور دل کے اندر جیسے ہی خیال ہوتا ہے، مثلا اگر کسی کے دل کے اندر برا خیال ہو تو اس کے لیے گناہ لکھ دیا جاتا ہے، گناہ مقدر کر دیا جاتا ہے، اور کسی کے دل کے اندر نیک خیال ہو تو اس کی نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ تو خیر اور شر یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کا صدور کس وقت ہوتا ہے، اس کا ظہور کس وقت ہوتا ہے، اس کی تخلیق کس وقت ہوتی ہے، جس وقت انسان کے ذہن کے اندر کوئی سوچ آتی ہے، اور سوچ کہاں سے آتی ہے؟ دل سے آتی ہے، دماغ پر اپلائی کرتی ہے، پھر انسان کے اعضاء اس کے بعد کیا کرتے ہیں، جو ہے وہ حرکت کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ سرکار دو عالم شفیع معظم جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ پورے اہتمام کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ، سرکار حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الا، خبردار، فرمایا الا ان فی الجسد مدغۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خبردار، اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا پیدا کیا، کہ تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، فرمایا کہ اذا صلحت، اگر وہ صحیح ہوگا تو کیا ہوگا، اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب صلاح الجسد کلہ، فرمایا کہ خبردار تمہارے جسم کے اندر اللہ رب العالمین نے خون کا ایک گوشت کا ایک لوتھڑا پیدا کیا ہے، اور اگر وہ صحیح ہوگا تو تمہارا پورا جسم صحیح ہوگا، اور اگر وہ فاسد ہوگا، وہ خراب ہوگا تو تمہارا پورا جسم خراب ہو جائے گا، گناہ کی طرف چلا جائے گا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، اور وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ اس لیے علماء محدثین نے لکھا کہ انسان کو اللہ رب العالمین سے ہر لمحہ اپنے دل کی حفاظت کے لیے، اپنے دل کی شفا یابی کے لیے، اور اپنے دل کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ قائم اور دائم رکھنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب
حضرت شہر بن حوشب بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب بھی حضور علی نبینا علیہ السلام کے پاس کہتی ہیں کہ ہم جب بھی حضور علیہ السلام کے پاس تشریف فرما ہوتے تھے، سرکار اپنے گھر میں بیٹھتے تھے یا صحابہ اکرام کے اندر بیٹھتے تھے، تو اللہ کے پیارے حبیب لبیب مختلف دعائیں کیا کرتے تھے، اور آپ فرماتی ہیں کہ ہم ان دعاؤں کو یاد کیا کر لیتے تھے، اور ام المؤمنین کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک دعا بکثرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم نے سنی، اور وہ کیا دعا تھی؟ حضور دعا فرمایا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو دین اسلام کے اوپر ثابت قدم رکھو۔ ہمارے ہاں کسی بندے کو تھوڑا سا کوئی شعور مل جائے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمیں دین کس کے ذریعے سے ملا؟ اللہ کے حبیب کے ذریعے سے ملا، اور ایسا دین ملا کہ خود خدا قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر جو مصطفیٰ کریم پر دین نازل ہوا، اس دین کو اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک تمام ادیان میں دین ہی اصل میں دین اسلام ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آخری آیت جب یہ نازل فرمائی سورۃ المائدہ کی، تو پھر اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کیا فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کیا محبوب آج کے دن اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات پر دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اب کس کی ذات پر دین مکمل ہو رہا ہے؟ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی ذات پر۔ اور پھر فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور آپ کی ذات پر خداوند قدوس نے دنیا و ما فیہا کی، دنیا اور آخرت کی جتنی نعمتیں تھیں، چاہے ان کا تعلق جنتی نعمتوں سے ہو، چاہے ان کا تعلق دنیاوی نعمتوں سے ہو، چاہے ان کا تعلق زمینی نعمتوں سے ہو، چاہے ان کا تعلق آسمانی نعمتوں سے ہو، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے محبوب علیہ السلام کے وجود پر ان تمام نعمتوں کو کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا۔ اب یہ حکم کس کی طرف سے؟ خدا کی طرف سے، کہ مصطفیٰ پر دین بھی مکمل، مصطفیٰ پر نبوت بھی مکمل، آپ خاتم النبیین ہیں، مصطفیٰ جو کتاب لے کر آئے وہ آخری کتاب قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، اور وہ یہ اتنی انعامات کے باوجود، اتنے اکرامات کے باوجود اب ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی عاجزی دیکھیے، انکساری دیکھیے کہ حضور دعا کرتے ہیں، اور کیا دعا کرتے ہیں؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، مجھ مصطفیٰ کے دل کو اسلام پر، دین پر، جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں، جو قرآن تو نے مجھے عطا کیا ہے، جو منصب نبوت اور رسالت تو نے مجھے عطا فرمایا ہے، جو اپنے انعامات، اکرامات اور نعمتوں کو میری ذات پر تمام کیا ہے، میں مصطفیٰ تیری بارگاہ میں بصد عجز و نیاز دعا کرتا ہوں کہ میرے دل کو اس پر ثابت قدم رکھنا۔ اب مجھے بتائیں کہ جب حضور علیہ السلام جن پر دین مکمل ہوا، حضور علیہ السلام جن پر قرآن قیامت تک کے لیے آخری کتاب اور دستور الہی اور دستور دین بن کر آیا ہے، میرے مصطفیٰ کو اپنے دین کی کتنی فکر ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو دین کے اوپر ثابت قدم رکھ۔ پھر اسی طریقے سے قرآن حکیم فرقان مجید میں دعا فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے میرے رب تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو جو ہدایت دینے کے بعد دوبارہ ٹیڑھا نہ کرنا، دوبارہ پھیرنا نہ۔ اس کا معنی کیا؟ اس میں پیغام کیا ہے کہ جو خدا نے ہمیں دین دیا ہے،
جو اللہ نے ہمیں سمجھ دی، ہم میں سے ہر ایک انسان اپنے شعور کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے دین کے مطابق، اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے ہر لمحہ خدا سے دعا کرنی چاہیے۔ کیوں کہ نہ جانے بے خیالی کے اندر یا خیال کے اندر کوئی ایسا عمل ہم سے سرزد ہو جائے جو کیا کر دے، ہمارے لیے ہمارے اعمال کو ضائع کر دے۔ اس لیے فرمایا کہ ہمیشہ ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ کے اندر دعا کرنی چاہیے۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کی دعا کرتے تھے نا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے انہماک کا، آپ کی دعا کی توجہ کا، اور گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنے کے عمل کو جب ہم دیکھتی نا تو ہم ورطہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے عرض کیا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ بیان کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کو کسی چیز کا حکم دیتے تو ایسی چیز کا حکم دیتے کہ جس کو وہ ہمیشہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب رحمت للعالمین ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر عمل ایسا عمل کرو کہ اس پر ہمیشگی اختیار کرو، اس عمل کو چھوڑے نہیں، چاہے بے شک تھوڑا عمل ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو بھی عمل کرو اس کو ہمیشگی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں ہم پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ 5 نمازیں۔ 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں، اور خود میرے مصطفیٰ کریم نے تہجد سمیت 6 نمازیں پڑھی ہیں، اور آپ نے اپنی زندگی میں تہجد کی نماز کو بھی نہیں چھوڑا، لیکن چونکہ امت میں دشواری کا خدشہ تھا ہمیں 5 پڑھنے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے دین کے وہ احکام جس کو خدا نے ہم پر فرض کیا ہے، جن کے بجائے ہمارا چارہ نہیں ہے، تو ہر مسلمان چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، تھوڑا پڑھا لکھا ہو یا زیادہ پڑھا لکھا ہو، وہ علوم ان کا حاصل کرنا ہم میں سے ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی خدا سے دعا کرو اپنے دین کی حفاظت کی دعا کرو، اپنے قلب کی حفاظت کی دعا کرو، کیونکہ انسان کے دل کے اندر شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے۔ انسان کے دل کے اندر شیطان جو ہے وہ طرح طرح کی جو ہے وہ پریشانیاں پرابلم پیدا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دل کو کبھی غافل نہ ہونے دینا۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر سکون رہے، اطمینان رہے، تو فرمایا کہ اپنی زبانوں کو، اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے مطمئن کر لیں۔ تو فرمایا کہ جس کو ذکر خدا کی عادت ہوگی، اب مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو خداوند قدوس نے کائنات کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، بہت بڑے امیر تھے، اور پوری نظام مملکت بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اور اللہ کے نبی بھی تھے۔ تو شیطان نے بڑی کوشش کی، ان کو بڑی لالچ دینے کی کوشش کی، کبھی ان کو آزمانے کے لیے ان کی فصلیں تباہ کر دی، کبھی جتنے جانور تھے، گائیں تھیں ان کے پاس، وہ تباہ کر دی، اونٹوں کے اندر ان کی تباہی پھیلا دی۔ لیکن شیطان یہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی لمحے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پر کوئی شکوہ آ جائے، یار میرے نال بڑا ظلم ہو گیا۔ جس طرح ہمارے لوگوں کی ہوتی ہے نا کہ بھائی میں تو تباہ ہو گیا، جی میرا تو یہ ضائع ہو گیا، میرا وہ ضائع ہو گیا۔ شیطان نے جتنا وہ ان کو نقصان پہنچا سکتا تھا اس نے نقصان پہنچایا، تو ان کو پرواہ نہیں۔ پھر وہ انسانی شکل میں روپ دھار کر ان کے پاس آیا کہ دیکھو جی آپ کی اتنی فصلیں تھیں، اتنے جانور تھے، اتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا نظام مملکت دیا تھا، وہ سارا تباہ ہو گیا، تو آپ کو پرواہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ تو میرا تھا ہی نہیں، جس نے دیا تھا جب تک دیا میں اس کی حفاظت کرتا رہا، اور جب اس نے چاہا تو لے لیا۔ تو بڑا مایوس ہوا، تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ شیطان مایوس ہو کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ بارے الہ، یہ جو تیرا بندہ ایوب ہے، اس کو میں نے ہر طرح سے آزمانے کی کوشش کی، لیکن اس کی ایک لمحے کے لیے بھی تیری یاد سے غافل نہیں ہو رہا ہے، لہذا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر کتنا حوصلہ ہے، لہذا میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے ایوب کے جسم پر کنٹرول دو۔ میں دیکھتا ہوں میں ایوب کو جسمانی تکلیف پہنچاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ اس کی زبان پر شکوہ کیسے نہیں آتا۔ تو اللہ رب العالمین نے
فرمایا تو یہ شوق بھی پورا کر لیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ میں ایوب کے دل کا تم پہ کنٹرول نہیں دوں گا، اور نہ ایوب کی زبان کا تم پہ کنٹرول دوں گا، باقی جسم میں کنٹرول دیتا ہوں، تو جو کرنا چاہتے ہیں کر لے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مختلف قسم کی بیماریاں لگ گئیں، آزمائشیں آ گئیں۔ فرمایا کہ ایک وقت ایسا ہے کہ پورے جسم سے سارا گوشت اتر گیا، صرف ہڈیاں اور رگیں باقی تھی جن کے اندر سانس اور خون چل رہا تھا۔ لیکن فرمایا کہ اس لمحے بھی حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کا دل خدا کے ذکر سے غافل نہیں ہوا۔ اس لیے صوفیاء کرام، علماء کرام اور محدثین لکھتے ہیں کہ اگر بندہ چاہے کہ خدا اس کے مال کی بھی حفاظت کرے، بندہ چاہے کہ خدا اس کے ایمان کی بھی حفاظت کرے، بندہ چاہے کہ اللہ اس کی دولت کی بھی حفاظت کرے، اس کی گھر کی بھی حفاظت کرے، اس کے بچوں کی بھی حفاظت کرے، فرمایا بندے کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل کی حفاظت کرے۔ فرمایا انسان اپنے دل سے خدا کا ذکر، اپنے دل کے اندر ایمان کی روشنی، اپنے دل کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے دل کو غافل نہ ہونے دے۔ اس لیے فرماتے ہیں ہمارے صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ ذکر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ذکر جہر، ذکر جہر کہتے ہیں بلند آواز سے ذکر کرنا، اور ایک ہے ذکر خفی، ذکر خفی کہتے ہیں کہ دل کے اندر ذکر کرنا۔ اور ہمارے صوفیاء نقشبند کہتے ہیں کہ جو دل کے اندر ذکر کی کیفیت ہے یہ ذکر جہر سے افضل ہے۔ کیوں؟ کہ یہ کیفیت وہ کیفیت ہوتی ہے کہ یہ یا خدا جانتا ہوتا ہے یا بندہ جانتا ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کی یہ عادت ہو نا، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل کے اندر اللہ کا ذکر کرتا ہو، خدا کی تسبیح پڑھتا ہو، استغفار کرتا ہو، اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، اور اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہو، اور دل کو دین سے، اسلام سے، خدا کی یاد سے بندہ غافل نہ ہونے دے، اور اسی کا نام تقویٰ بھی ہے، اسی کا نام نور بھی ہے، اور اسی کے اثرات انسان کے خدا چہرے سے بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ اس کے جس کا دل پاک ہوگا اس کا چہرہ بھی اللہ تعالیٰ منور کر دیتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو فرشتے بندے کا نامہ اعمال جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ کلوز کر کے خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں کہ اس کی یہ نیکیاں ہیں، یہ اس کے گناہ ہیں، اتنا عرصہ اس نے گزارے ہیں، ہم دن رات ہر لمحہ اس کے ساتھ رہے ہیں۔ فرمایا جب اس کا حساب و کتاب ہوگا تو فرشتوں کی جاری کردہ فہرست کے مطابق اس کا حساب ہوگا، اور جب فرشتے سب پیش کر دیں گے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرشتوں سے پوچھے گا کہ میرے ان بندوں کے ذمہ کوئی نیکیاں، کوئی گناہ کوئی تمہارے علم میں ہوں جو رہ گئے ہوں، تو فرشتے عرض کریں گے کرامن کاتبین کے بارے اللہ جو ہمارے علم کے مطابق تھا وہ ہم نے پیش کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر خدا کی طرف سے ایک فہرست جاری ہوگی، اور وہ بندے کی نیکیوں کی فہرست ہوگی، جو کرامن کاتبین کی لکھی ہوئی جو نیکیاں ہیں ان سے کئی گنا زیادہ وزنی ہوگی اور زیادہ نور ہوگا ان کے اندر۔ فرمایا جب فرشتے اس منظر کو دیکھیں گے تو فرشتے ورطۂ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں گے کہ بارے الہ، ہم اس بندے کے ساتھ خلوت میں بھی رہے، جلوت میں بھی رہے، مجلس میں بھی رہے، اس بندے کی پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کو ہم لکھتے رہے، لیکن یہ جو نیکیوں کی فہرست تیری بارگاہ سے جاری ہوئی ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے، یہ نیکیاں اس بندے نے کب کی ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان فرشتوں کو بتایا جائے گا یہ میرے بندے کا وہ ذکر خفی ہے، وہ ذکر جو اپنے دل کے اندر صرف اپنے رب کو گواہ بنا کر کیا کرتا تھا، جس کا گواہ ان کا رب ہے، یہ خدا کی طرف سے وہ فہرست جاری ہو رہی ہے جس میں ان نے اپنے رب کو گواہ بنایا۔ اس لیے بعض کام تو وہ ہوتے ہیں کہ بندہ چاہے کہ دنیا والے میری واہ واہ کریں دیکھیں، لیکن بعض اعمال وہ ہوتے ہیں کہ جو دکھاوے سے پاک ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل عطا فرمایا ہے، جس نے اپنے دل کی حفاظت کی اس نے اپنے تقوی کی حفاظت کی۔
حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے دل کی حفاظت کی اس نے اپنے تقوی کی حفاظت کی، جس نے اپنے دل کی حفاظت کی اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، جس نے اپنے دل کی حفاظت کی اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھا۔ تو فرمایا کہ اپنے دل کے اوپر ہمیشہ توجہ رکھو، دل کے اندر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان طرح طرح کی اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا جس دل کے اندر خدا ایمان کے نور کو روشن کر دے تو اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام المؤمنین فرماتے ہیں کہ سرکار جب بھی ہمیں کسی چیز کا حکم دیتے تو ایسا حکم دیتے کہ کوشش کر کہ جس چیز کا حکم دیتے ایسی چیز کا حکم دیتے کہ جس کو وہ ہمیشہ کرنے کی طاقت رکھتے ہو۔ اور فرمایا کہ مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی مثل نہیں ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، آپ کو مغفرت عامہ کی سند عطا فرمائی ہے، آپ تو شافع یوم النشور ہیں، آپ کے اشاروں سے تو کائنات نہ صرف آپ کی امت بلکہ کائنات کی ساری امتیں بخشی جائیں گی۔ یا رسول اللہ ہم تو آپ جیسے نہیں ہیں، آپ کی مثل نہیں ہیں، تو اس کے باوجود آپ جو ہے وہ اپنے دل کی حفاظت کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو جو تو نے دین عطا فرمایا ہے، جو نبوت عطا فرمائی ہے، جو رسالت عطا فرمائی ہے، جو مقام عطا فرمایا ہے، اے اللہ میرے دل کو اس پر ثابت قدم رکھنا۔ یہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو ام المومنین فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تم لوگوں کی بنسبت میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں اللہ کا عاجز بندہ ہوں، میں خدا کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کیوں نہ کروں۔ تو جب اللہ کے پیارے حبیب جو صاحب شریعت ہیں، جو شارع علیہ السلام ہیں، جب اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے دل کی اتنی حفاظت کی ہے، اس لیے اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو یہ دعا ضرور کیا کرو۔ اور یہ آیت قرآن حکیم فرقان مجید میں یاد رکھیں پارہ نمبر 3 ہے۔ کتنا پارہ ہے؟ اور سورت کا نام ہے سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 8 ہے۔ بالکل یہ آیت عام دعاؤں میں بھی پڑھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو ہمیں سکھایا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے رب کریم ہمیں ہدایت عطا کرنے کے بعد ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا۔ فرمایا کہ جو اپنے دل کی حفاظت کرتے ہیں خدا ان کے دین کی حفاظت کرتا ہے، جو اپنے دل کی حفاظت کرتے ہیں خدا ان کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، جو اپنے دل کی حفاظت کرتے ہیں اللہ ان کے تقوی کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہوں تو اپنے دل کی حفاظت کی دعا کیا کرے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو سیدھا رکھے، دلوں کو ٹیڑھا نہ کرے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو بالخصوص جماعت کے ساتھ تو اپنی صف بندی کا خاص خیال رکھا کرو۔ ایک روایت کے مطابق صحابہ ہر نماز میں حضور حدیث پڑھا کرتے تھے، جیسے کہ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ استفو صفوفکم اور رحمکم اللہ، کہ اپنی صفوں کو درست کرو اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائے۔ تو صحابہ کرام نے ایک دفعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہر نماز میں آپ صف درست کراتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں، اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جن لوگوں کی صفیں ٹیڑھی ہوں خدا ان کے دل ٹیڑھے کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے دوست جب ہم صفوں میں کھڑا کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کی ہوتی ہے کہ اگر وہ ادھر کھڑے ہوں تو ہم ان سے کہیں کہ ادھر آپ ادھر کھڑے ہو جائیں تو وہ مائنڈ کر جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی بھی کام ہو وہ خیر کا کام ہوتا ہے، ہدایت کا کام ہوتا ہے، دین کو جو وہ اپنے اوپر اپلائی کرنے کا کام ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔